کیا کم ہے؟ آ گئے ہو، لنگر کھا لیا ہے تو اب چلے جاؤ۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، تمہارے گھر کی بات کہیں قرآن میں ہے کہ میں تمہارے گھر روٹی کھانے جاؤں تو اللہ قرآن نازل کرے کہ تم نے روٹی کھا لی ہے مولانا صاحب اب چلے جاؤ؟ یہ عزت اگر کسی گھر کو ملی ہوئی ہے تو وہ خانہ رسول کو ملی ہوئی ہے، وہ در رسول کو ملی ہوئی ہے۔ نہ کوئی مولوی ان جیسا، نہ کوئی مفتی ان جیسا، نہ کوئی پیر ان جیسا، نہ کوئی کتب ان جیسا، نہ کوئی وڈیرا ان جیسا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ وہ کہتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ مولانا احمد رضا خان کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، کہ مخلوق میں سب سے افضل لوگ اولیاء ہیں، اولیاء سے رسول۔ پھر اولیاء میں یہ صحابہ بھی اولیاء میں بھی آ جاتے ہیں۔ اولیاء مطلب اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان سے پھر اعلیٰ رسول ہیں، اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے بولو رسولوں سے اعلیٰ، دل کھول کے بولو رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بلند ہیں، ان سے کلام کرو تو تمیز سے بات کرو۔ یہاں تک کہ ہم لوگ بازاروں میں بیٹھتے ہیں، ہم سے کوئی کلام کرے تو آپ اس کو روک ٹوک نہیں سکتے کہ وہ کتنا اونچی کر رہا ہے، کتنا آہستہ کر رہا ہے، ادب میں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے نا، تو کوئی بھی بندہ اونچا بھی بول پڑے تو اللہ قرآن نازل کرتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگوں سن لو، جب میرے نبی کے سامنے بات کرنی ہو نا تو ان کی بات سے اونچی بات نہ کیا کرو، ان سے اونچی بات نہ کیا کرو۔ کتنی عزت اللہ نے یار ہمارے نبی کو عطا کی ہے، یعنی دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تسکین ملتی ہے جب قرآن کی یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ اچھی گالوی نہیں کرنی۔ یا اللہ اگر کوئی اچھی بول پوے تو کی ہوئے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نے اونچا کلام کر دیا، بے ادبی کر دی، تو تمہاری ساری نیکیاں میں غرق کر دوں گا، حبط کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہاں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی، کہا کہ عمل تباہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہہ رہا ہے پتہ لگ گیا تے معافی مانگ لے سن، توبہ کر لون گے۔ اور اللہ نو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے محبوب کے در کی کوئی گستاخی کرے اور وہ پھر تائب ہو کر مرے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم و شان در ہے کہ یہاں آنے والے کو ذرا سنبھل کے بات کرنی ہوگی۔ آج لوگ اپنی چار باتیں کرنا آ جاتی ہیں، دو حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں، کہیں سے کوئی اعتراض دماغ میں آ جاتا ہے تو ایسے منہ پھاڑ کے بات کرتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ تیری اوقات کیا ہے اور حضور کی ذات کیا ہے۔ میری تیری اوقات ہے کیا؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں، بس سانس یوں نکل رہی ہے اور یوں آ رہی ہے۔ ایک سائیڈ کی ٹریفک بند ہو جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ تو کون ہے۔ یہ دو ہے، ایک جا رہی ہے ایک آ رہی ہے۔ ایک سائیڈ کو کاٹ دے اللہ، ایک سائیڈ کو روک دے تو نوابوں کی نوابی خاک، سارا جاہو جلال مٹی، ساری طاقتیں مٹ جاتی ہیں۔ ایک سائیڈ کا سانس کٹے تو اور ذات مصطفیٰ کے لیے کلام کرے۔ یہ وہ ذات ہے جہاں جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھلو رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، قیامت تک ملک الموت کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ اگر کسی کے پاس آ کے اجازت مانگی ہے نا، وہ میرے اور تیرے رسول حضرت محمد رسول اللہ، اگر کسی کے پاس آ کے اجازت مانگی ہے، کتنی عزت اللہ نے عطا کی ہے۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے، جب آیا تھا نا ملک الموت تو پینڈو دیہاتی عرابی کی شکل میں آیا تھا، کوئی نواب کی شکل میں بھی نہیں آیا۔ اور ویسے بھی فرشتے کو شکل اتارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ تو قرآن میں ہے نا کہ
تمہارے بڑے بڑے محلات کو بھی چیر کے اندر آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پینڈو بن کے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ گئیں، پوچھا کون؟ ان کی جواب دیندہ کہ میں کون ہاں۔ بس دروازہ کھڑکایا، دوسری باری تیسری باری جواب ملتا تو سیدہ کھولتی، نہیں کھولا، واپس جا کے نبی پاک کے پاس بیٹھ گئے، پھر بجایا، تیسری دفعہ بجایا تو نبی پاک نے کہا کہ بیٹی جا کے دروازہ کھول دو، باہر جو آیا ہے وہ رب کے حکم سے آیا، وہ واپس نہیں جانے والا۔ شکل میں آ کے مجھے اور تمہیں سمجھایا کہ تمہاری عزتیں ہوں گی اپنے گھر میں اللہ کی دی ہوئی، تمہارا مقام بھی ہوگا لوگوں میں، لیکن سن لو میرے محبوب کے سامنے نوکر بن کے جانا، غلام بن کے جانا۔ جب حضور کی بات آئے تو اپنی بڑی بڑی پگڑیاں سائیڈ پہ کر دینا جو عہدوں کی باندھی ہوئی ہیں، جو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ جب ملک الموت وہاں جا کے پینڈو بن کے کھڑا ہوتا ہے تو میری اور تیری اوقات کیا ہے؟ وہ تو عرش پر معمور فرشتہ اور اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے، وہ نبی پاک کے سامنے ہاتھ باندھ دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے اے بندے تیری عزت باقی رہے گی جب تو عزت مصطفیٰ کا خیال رکھے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے، اور یہ آج کے نوجوان کے لیے بات کر رہا ہوں، بھٹک نہ جانا، کسی کے انداز تکلم میں نہ آ جانا، کسی کی دلیلوں میں نہ پھنس جانا، اہل سنت کے منبر کو تھام کے رکھنا۔ عاشقان رسول کا جو تمہیں ماحول ملا ہے، جو تمہیں بابا فرید کا قرب ملا ہے، حضرت کرما والے سرکار کی روحانیت ملی ہے، حضور غوث الورا کی تعلیمات ملی ہیں، تو یہ میری بات آج لکھ لینا، ادھر ادھر نہ بھٹکنا، کیونکہ جہاں جاؤ گے وہاں تمہیں در رسول کی عزت نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں در رسول کی عظمت کی بات ملے گی تو اہل سنت کے در سے ملے گی، اور جو بھی نبی کی عزت کو سمجھ گیا وہ مقام پا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ بھی دیا، مقام بھی دیا۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت کتنی ہے اللہ کے دربار میں؟ 99 نام آپ پڑھتے ہیں نا، حضور کے نام تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن عموماً مشہور جو ہے نا وہ 99 نام 99 نام ہیں۔ اور نبی پاک کی عزت کیسی اللہ نے رکھی ہے، ان میں 70 نام ایسے ہیں جو رب کے بھی ہیں رسول کے بھی ہیں۔ پڑھ لیجئے گا، دونوں ورقے نکال کے نا کبھی پڑھ لیجئے گا، تمہیں سرور آئے گا۔ 70 نام ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی پاک کو بھی وہ نام ملا ہے۔ جیسے اللہ کا نام رحیم ہے تو نبی کا نام بھی رحیم ہے، قرآن میں نا رؤوف الرحیم، اللہ کا نام رؤوف ہے، نبی کا نام بھی رؤوف ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ کریم ہے تو نبی کا نام بھی کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ایسے نام ہیں جس میں نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی جو ہے وہ تجلی نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کی عطا سے یہ مقام و مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ یہ عزتوں کے تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایسے سجائے گئے کہ آج امتی جب قرآن پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شان۔ یہاں پر ایک اور خوبصورت پہلو نبی کریم علیہ السلام کی عزت کا آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھ رہا ہوں۔ پہلے نبی آتے تھے، اپنی امت کو دعوت دیتے تھے، رائے حق دکھاتے تھے تو امتی آگے سے اعتراض کرتے تھے، امتی آگے سے باتیں کرتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ تمہیں اللہ کی توحید کو مان لینا چاہیے، شرک و کفر کو چھوڑ دینا چاہیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں سنیے، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کے سرداروں نے یہ کہا تھا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح جو تو ہمیں سمجھا رہا ہے لگتا ہے تو گمراہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ بدتمیزی کے الفاظ کہے تو آگے سے نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ اے نوح تم گمراہ ہو گئے ہو، تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح نے جواب دیا
قال یا قومی لیس بی ضلالہ ولیکنی رسول من رب العالمین. یہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا. اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی بھی بات سنیے. جب ہود علیہ السلام کی قوم آئی اور انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہا، قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا کہ اے ہود تم معاذ اللہ حماقت میں مبتلا ہو. یہ کہا کہ تم حماقت میں مبتلا ہو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا قال یا قوم لیس بی سفاہا، کہ اے میری قوم میں حماقت میں نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین. اب اس انداز میں قرآن میں سارے نبیوں کی باتیں موجود ہیں. چونکہ ہمارا وقت اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، سارے نبیوں کی اس طرح باتیں موجود ہیں کہ وہ قوم کو سمجھاتے. قوم آگے سے کہتی تم گمراہ ہو گئے ہو، حماقت میں پڑ گئے ہو، وہ خود جواب دیتے کہ ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہاری جانب مبعوث فرمایا ہے تعلیمات کے لیے. جب نبی پاک کی باری آئی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، تو اس وقت نبی پاک نے سب کو جمع فرمایا، سب کو اکٹھا کیا. جب رب نے یہ کہا کہ اے میرے نبی اپنی قوم کو سمجھاؤ، اب عزت مصطفیٰ کی بات غور سے سنیے گا اور اپنے دلوں میں اس خوشبو کو سمو لیجئے گا، اپنی روح کو اس بات سے منور کیجئے گا، اپنے سینے کا نور حاصل کیجئے گا. قربان جائیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آپ نے سنی کہ قوم کے جواب میں وہ خود جواب دے رہے ہیں. لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے نور نظر کی، جب باری آئی عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کی، جب باری آئی مکہ کے سالار کی، مدینے کے تاجدار کی، حضور سرور کائنات کی، جب باری آئی حضرت ابو بکر صدیق کے آقا و مولا کی، جب باری آئی جناب فاروق اعظم کے پیارے نبی کی، جب باری آئی عثمان غنی کو عزت عطا کرنے والے کی، جب باری آئی حضرت علی کو حیدر قرار بنانے والے کی، جب باری آئی شجاعت و بہادری بانٹنے والے کی، جب باری آئی امت کے لیے رحمت بن کے آنے والے کی، جب باری آئی دنیا کو رحمت عطا کرنے والے کی، جب باری آئی کائنات کو نور بانٹنے والے کی، جب باری آئی سورج کو نور عطا کرنے والے کی، جب باری آئی چاند کو چاندنی عطا کرنے والے کی، جب باری آئی زمین و آسمان کے پیارے نبی کی، جب باری آئی اللہ کے محبوب کی، جب باری آئی اللہ کے حبیب کی، جب باری آئی اللہ کے رسول کی، جب باری آئی سید الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، حضرت رحمت للعالمین کی، سید المرسلین کی، حضور جانے جانا نے جب کہا اے لوگو اللہ کی وحدانیت کو مان لو، میری رسالت کو مان لو، تو لوگوں نے کہا محمد بن عبداللہ مجنون ہو چکے ہیں. تو نبی نے جواب نہیں دیا، نبی نے جواب باقی نبیوں نے خود جواب دیا. نبی پاک نے نہیں کہا کہ میں مجنون نہیں ہوں، نبی پاک نے ان کے تانے پر کوئی جواب نہیں دیا. تو کتنی عزت ہے جب حضور نے جواب نہیں دیا، باقی نبی اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا خود جواب دیتے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی باری پر حضور کے لب خاموش رہے، حضور نبی پاک کی زبان اقدس خاموش رہی. نبی پاک نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دی. حضور علیہ السلام نے مجنون کہنے والوں کو نہیں کہا کہ میں کون ہوں اور میں جو ہے مجنون نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، اور کتنا خوبصورت جواب دیا. اللہ نے کہا نون والقلم وما یسترون. اللہ کا جواب دیکھیں، جواب بھی تو کتنا حسین ہے.
انداز کلام تو رب کے کلام کے آگے سب کے کلام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کلام کو پیدا کرنے والا ہے، بلاغت کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں نے کہا کہ یہ نبی مجنون ہو چکے ہیں، تو اللہ جل وعلا نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون۔ نون کہا نا، تو نون کا جواب قیامت تک کسی مولوی کو اس کے ترجمے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ میاں جو پارہ نمبر 29 کی دوسری سورت کے شروع میں لفظ نون لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہی بتا دے، تو ہر مولوی کسی بھی فرقے کا ہو وہ کہے گا اس کا مطلب تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، کسی کو مطلب پتہ نہیں۔ اور یہ لفظ کیوں شروع میں، یہ حرف مقطعات اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب بھی نبی پاک پہ کسی نے تان کیا ہے تو اللہ نے حروف مقطعات سے کلام کو شروع کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے تمہیں کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ سانو ہے مٹی دے پتلیاں نو کی پتا کہ نبی کون ہے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کہ یہ زمین پہ رہنے والوں کو کیا پتا آپ کون ہیں؟ آپ کی بادشاہت کے جھنڈے تو عرش پر اڑتے ہیں۔ تو اللہ نے لفظ نون میں پتہ نہیں کنیاں گلاں کی تھیں۔ حضور نبی پاک کے دل پر لگے زخم پر مرم رکھا کلام الہی کے ذریعے، اور اس کے بعد حروف مقطعات کے بعد نبی پاک کی عزت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیسے قرآن میں عزت بیان کی ہے۔ اللہ نے کہا والقلم، محبوب مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے۔ کون سا قلم؟ اس میں مفسرین اکرام نے فرمایا اس قلم کی قسم جو تقدیر لکھتا ہے، اس قلم کی قسم جو فرشتے لوگوں کے اعمال نامہ لکھتے ہیں، اس قلم کی قسم جس سے میری مدح بیان ہوتی ہے، میری عزت لکھی جاتی ہے، میری تعریف لکھی جاتی ہے۔ قیامت تک ہے میرے محبوب ہر اچھی بات لکھنے والے قلم کی قسم ہے۔ وما یسترون، جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم ہے۔ اب نبی کی عزت دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے نون، کوئی پتہ نہیں اللہ نے کتنی باتیں کہہ دی، کہا قلم کی قسم ہے، جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم ہے۔ محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے محبوب تم مجنون نہیں ہو۔ پیار دیکھو، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب تم اپنے رب کے فضل و عنایت سے مجنون نہیں ہو۔ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے کافروں کی بات کا جواب دیا اور بتا دیا زمانے میں جو عزت کا معیار ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ جو ان کی عزت کو سمجھے گا وہ عزت پا جائے گا، نہیں تو میرے دوستو زمانے کے اندر بڑے بڑے عزتوں والے آئے ہیں لیکن نبی پاک کی عزت کو نہیں سمجھ سکے تو وہ تباہ ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ کلام کافی سارا باقی ہے لیکن چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے بچوں کو تعلیمات دیں، بلکہ یہ بیان یہ جو دوست ریکارڈ کرتے ہیں ان سے آپ لے کے گھر میں سنائیں بھی اور اس کو آگے اپنی اولاد کو بتائیں۔ جو نبی پاک کی عزت سمجھ گیا نا تو وہ والدین کی بھی عزت انشاءاللہ تعالی سمجھ جائے گا۔ اور جامع مسجد صدیق اکبر میں کوشش کیا کریں کہ وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ پورے موضوع کو آپ جو ہے اچھے انداز سے سن سکیں، سمجھ سکیں اور اس علم کو اپنی نسلوں میں پھیلا سکیں، کیونکہ اب ہم میں سے کوئی بندہ مدرسے میں تو داخلہ لے نہیں سکتا، تو یہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، جلدی آ جایا کریں، اپنی دکان کو وقت پر بند کر دیا کریں۔ یہ جمعہ 8 دن کے بعد آتا ہے اور اس میں آدھا پونا گھنٹہ اگر مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو میرے اور آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہوگا۔ ربیع الاول 12 ربیع الاول اتوار کو ہے اور اتوار والے دن جامع مسجد صدیق اکبر سے انشاءاللہ صبح فرسٹ ٹائم یہاں سے جلوس جو ہے روانہ ہوگا اور اس کے اندر بھی گزارش ہے کہ تمام احباب اس جلوس میلاد النبی میں
ضرور شرکت فرمائیں، اپنے گھروں میں چھوٹی موٹی محفل کر کے نبی پاک کا میلاد منا کے ضرور برکتیں پائیں۔ اور الحمدللہ تعالی آپ کی اپنی جامع مسجد صدیق اکبر اس وقت رنگ و نور میں الحمدللہ آپ کو نظر آ رہی ہے، دن بدن اس کے کام بڑھتے جا رہے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے جامع مسجد صدیق اکبر کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ربی نور کے لیے 3 دن کی سجاوٹ کا اہتمام کیا گیا، لائٹیں وغیرہ لگائی جا رہی ہیں، 7,000 روپے اس کا کرایہ ہے 3 دن کا۔ کوئی دوست اگر اس کا کرایہ ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر دے، چاہے ڈائریکٹ ادا کر دے، جو لگا رہے ہیں ان کو ہی دے دیں، اور چاہے تو آپ انتظامیہ کو پیش کر دیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کے میلاد کا جشن خوب منانے کی توفیق عطا فرمائے۔